بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اور جناب میری ماں کے لیے کیا حال چال ہے؟ اچھا جناب، میں آج جو بات کرنے گئی ہے، اکثر میاں بیوی میں چھوٹی موٹی گھریلو باتیں ہو جاتی ہیں جس سے ان میں ناچاکی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہر میاں بیوی چاہتے ہیں کہ ان کے درمیان میں ناچاکی نہ ہو، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے کہ ان میں ناچاکی ہو جاتی ہے۔ اکثر جو ہوتی ہیں خواتین، ان کو یہ پتہ نہیں چلتا، بلکہ اکثر ہسبینڈ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہاں پر غلط ہیں، ان سے کہاں غلطی ہو رہی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں بڑے بڑے جھگڑوں کا سبب بن جاتی ہیں۔ میری اکثر مائکے والی ہیں مجھے کمنٹ میں آ کر کہیں گی کہ آپ ساری غلطی خواتین کی بتاتی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں نے اپنی بہنوں کو ہی تو سمجھانا ہے، اب بھائیوں کو تو میں سمجھا نہیں سکتی۔ میں صرف اپنی مائکے والیوں سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ خود کوشش کریں اپنے ہسبینڈ کو چینج کریں، پہلے آپ خود چینج ہوں، پھر اپنے ہسبینڈ کو چینج کریں۔ مرد کی تو فطرت میں ہی ہے انا، غصہ، اور وہ بات بات پر غصہ کرے گا اور بات بات پر وہ تانے بھی دے گا۔ اگر کوئی مرد کہتا ہے کہ مجھے غصہ نہیں آتا، تو چلیں کوئی بات نہیں آتا ہوگا، لیکن کہیں نہ کہیں ان کو پھر بھی آتا ہی ہوگا غصہ، چاہے کم آتا ہو چاہے زیادہ آتا ہو۔ میاں بیوی کا تو رشتہ ہی ایسا ہے کہ صبح لڑیں گے شام کو صلح ہو جائے گی، شام کو لڑیں گے صبح صلح ہو جائے گی۔ ان کا تو کام ہے سارا دن ایسے ہی کرتے رہنا۔ اور میں نے تو اکثر ہسبینڈ کو دیکھا ہے، وائف کو دیکھا ہے، جو بڑھاپے میں تک لڑتے ہوئے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو محبت کی مٹی سے بنایا ہے۔ اگر مرد کی کہیں غلطی ہے، اس میں کہیں انا ہے، تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو بند رکھ لے۔ آپ جتنا مرضی حق پر ہوں، جتنا مرضی سچے ہوں، لیکن مرد کو عورت کی لمبی زبان کبھی بھی نہیں پسند۔ میری جو شادی شدہ زندگی جتنی گزری، میں اس کے تجربے میں ہی آپ کو بتاؤں گی کہ کہاں کہاں ہمیں غلطیاں نہیں کرنی چاہیے۔ مسٹیک نمبر 1، اکثر خواتین، جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ ہر بات پر مرد کے ساتھ بحث کرتے ہیں، اس کو غلط ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں، آپ کو خاموش ہو جانا ہے۔ اس ٹائم آپ خاموش رہ جائیں، اور بعد میں جب خاوند ٹھنڈا ہو تب آپ اس کو بتائیں کہ اس نے کیا غلط بات کی ہے، پھر وہ سمجھے گا بھی۔ جب وہ غصے میں ہوگا تو آپ اس کو اس کی غلطی بتائیں گے تو وہ اور بات بڑھے گی، بس اس ٹائم آپ خاموش ہو جائیں۔ میں نے دیکھا اکثر میری مائکے والیں اتنا لڑتی ہیں اپنے میاں کے ساتھ، لیکن نہیں، ان کے ساتھ لڑنا نہیں، بحث نہیں کرنی، بس غصے میں چھوڑ دیں۔ بلکہ میں کہتی ہوں اس جگہ کو چھوڑ دیں، آپ کمرے سے باہر چلے جائیں، کچن میں چلے جائیں، کوئی نہ کوئی کام کریں، اس وقت بات کو وہیں پہ دبا دیں۔ مسٹیک نمبر 2، آپ نے 4 لوگوں میں بیٹھ کے اپنے خاوند کی برائی نہیں کرنی۔ آپ کے سامنے کوئی آپ کے شوہر کی برائی کر رہا ہے تو آپ نے فوراً سے اس کو ٹوک دینا اور کہنا ہے نہیں، میرے میاں میں یہ برائی نہیں ہے، چاہے وہ آپ کی ساس ہی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ آپ سے کہیں نہ کوئی اپنے بیٹے کی برائی کر رہی ہے تو آپ نے بھی ان کو منع کر دینا ہے، کیونکہ آج نہیں تو کل وہ اپنے بیٹے کو یعنی آپ کے ہسبینڈ کو ضرور بتائے گی کہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے اور وہ آپ کی برائیاں کرتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ماں بیٹے کا رشتہ ایسا ہے کہ وہ 10 بار بھی لڑیں گے پھر بھی وہ ماں بیٹا ہی ہیں۔ ماں پھر بھی اپنے بیٹے کو منا لے گی۔ آپ کا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اس طرح سے اگر وہ آپ کی برائی کرے گی آپ کے میاں کے سامنے، تو آپ اپنے میاں کے دل سے اتر جائیں گی، اور آپ اپنی ساس کے دل سے بھی اتر جائیں گی۔ آپ نے اپنے ساس کے اور ان کے بیٹے کے یعنی اپنے میاں کی بات میں تو بالکل نہیں آنا، اور اگر کوئی دوسرا بھی برائی کر رہا ہے تو آپ نے اس کو بھی ٹوک دینا اور کہنا ہے کہ نہیں، میرے ہسبینڈ میں یہ برائی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے۔ یہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ آئیں گے اور چلے جائیں گے، لیکن آپ نے کسی کے سامنے اپنے ہسبینڈ کو ڈیگریڈ نہیں کرنا، اور کسی صورت میں بھی نہیں کرنا۔ مسٹیک نمبر 4، اپنے بچوں کے سامنے میاں کے ساتھ لڑنا، میاں کو برا بھلا کہنا، یا میاں آپ کو برا بھلا کہ یہ سب سے غلط بات ہے۔ یاد رکھیں، بچے جو دیکھتے ہیں وہی سیکھتے ہیں۔ اگر آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ لڑیں گی تو بچے نہ آپ کی عزت کریں گے، نہ اپنے باپ کی عزت کریں گے، اور بلکہ وہ باہر دوسروں کے ساتھ بھی ہر بات پر لڑیں گے۔ ان کو پتہ ہوگا کہ بھی ہر بات لڑ کر ہی منوائی جا سکتی ہے، اور نہ ہی بہن بھائی آپس میں پیار کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ بھی لڑنا ہی تو ہر بات کا سلوشن ہے، اور وہ بھی آپس میں لڑتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو۔ بچہ جب یہ دیکھتا ہے کہ ہسبینڈ باہر چلا گیا ہے اور ماں جو ہے وہ پیچھے سے برائیاں کر رہی ہے، تو بچہ پھر نہ ماں کا رہ جاتا ہے نہ باپ کا، وہ باہر دوستوں کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ بچہ گھر میں رہے، اچھے ماحول میں رہے، تو آپ کو گھر میں جھگڑا نہیں کرنا۔ اگر ہسبینڈ دیکھتا ہے کہ بچے ہر وقت باہر رہتے ہیں، بیوی کے ساتھ ہر وقت جھگڑا رہتا ہے، تو آپ اپنے ہسبینڈ کے دل سے بھی اتر جاتی ہیں، اور بچے بھی نہ آپ کی قدر کریں گے نہ باپ کی۔ وہ کہیں گے کہ ہم نے گھر میں کیا کرنے جانا ہے، گھر میں تو ہر وقت چیں پاں ہوتی رہتی ہے، سکون تو ہے ہی نہیں گھر میں۔ اور جب شوہر دیکھتا ہے کہ نہ بچے اس کی عزت کرتے ہیں نہ بیوی اس کی عزت کرتی ہے، تو وہ بھی گھر میں کم آتا ہے، وہ بھی زیادہ اپنے بہن بھائیوں کے گھر میں جاتا ہے، اور وہ بھی اپنے بہن بھائیوں کا ہی ہو کر رہ جاتا ہے۔ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اس کا بھی لگاؤ کم ہو جاتا ہے۔ مسٹیک نمبر 4، اکثر خواتین ہوتی ہیں وہ گھر کے کاموں میں اتنی مصروف رہتی ہیں کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو ٹائم دینا ہی بھول جاتی ہیں، کیونکہ وہ جوائنٹ فیملی میں رہتی ہے۔ آپ جتنا مرضی جوائنٹ فیملی میں رہ لیں، لیکن آپ کو اپنے ہسبینڈ کو ٹائم دینا ہی پڑے گا۔
جب شوہر تھکا ہارا کام سے آتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ بیوی اس کے پاس آئے، اس سے پانی پوچھے، اس سے چائے پوچھے، اس سے اچھی باتیں کرے تاکہ اس کی تھکاوٹ دور ہو۔ لیکن جب وہ تھکا ہوا آتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ بیوی گھر کے کاموں میں مصروف ہے اور پھر شام کو تھک ہار کر وہ آ کر بستر میں پڑ گئی ہے، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے اس کے خراب ہیں، تو شوہر کا بھی اپنی بیوی سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ آپ کو شروع میں ہی ایک باؤنڈری بنا لینی چاہیے تاکہ جب آپ کا شوہر کام سے آئے تو آپ کے پاس اتنا ٹائم ہو کہ آپ منہ دھو کر، بالوں میں کنگھی کر کے، اچھے کپڑے پہن کر اپنے شوہر کا استقبال کر سکیں۔ ورنہ اگر آپ باؤنڈری نہیں بنائیں گی تو جوائنٹ فیملی میں ساری کی ساری ذمہ داریاں آپ پر پڑتی ہی جائیں گی۔ اس بات کو آپ دھیان سے دیکھیں کہ میں نے آپ سے کیا کہا ہے۔ پھر وہ دوستوں کے ساتھ نکل جائے گا تو پھر میری مائکے والیاں کہتی ہیں کہ لو جی وہ دوستوں میں رہتے ہیں، وہ فون پر مصروف رہتے ہیں۔ جب وہ فون پر مصروف آپ کی یہ حالت ہوگی تو فون پر ہی مصروف رہیں گے یا باہر دوستوں میں ہی جا کر بیٹھیں گے، کیونکہ پھر انہیں وہیں سے سکون ملے گا۔ اس طرح کے ماحول کی وجہ سے میں نے کئی ایسے اپنے مائکے والے دیکھے کہ 2 دن میاں بیوی کا آپس میں کوئی بات چیت نہیں ہوتی، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بیوی کی طبیعت کتنی خراب ہے یا شوہر کی طبیعت کتنی خراب ہے۔ وہ اپنے کاموں میں مصروف رہتا ہے اور شوہر بھی غصے میں پھر اپنے دوستوں میں ہی رہتا ہے۔ پھر کئی بار اسی بات کو لے کر میاں بیوی میں آپس میں جھگڑے بھی شروع ہو جاتے ہیں اور وہ سسرال والے جن کا آپ سارا دن کام کر جاتی ہیں وہ بھی پھر آپ کو ہی غلط ٹھہرائیں گے کہ آپ نے اپنے شوہر کو ٹائم نہیں دیا۔ زیادہ نہیں تو آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھ کر 1 کپ چائے ہی پی لیں، اس کے ساتھ چائے پینے کے دوران اس سے باتیں کریں، اس کو اچھا لگے گا۔ چھٹی والے دن آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، آپ ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھ کر اس کی پسند کی مووی دیکھیں، تو پھر اس کو بھی چھٹی والے دن کا انتظار رہے گا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھوں گا، اس کے ساتھ باتیں کروں گا۔ ورنہ وہ چھٹی والے دن بھی اپنے دوستوں میں ہی چلا جائے گا، آپ کے پاس بالکل نہیں آئے گا۔ اور اس طرح سے جب رشتے کھینچتے چلے جاتے ہیں، رشتوں میں جب جھگڑے ہوتے ہیں، تناؤ پیدا ہوتا ہے تو اکثر رشتے ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ آپ میری ان باتوں پر دھیان دیں کیونکہ میں نے اپنی مائکے والیوں کو ہی تو سمجھانا ہے، میں اپنے بھائیوں کو بالکل نہیں سمجھا سکتی۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، یہ جو میں نے آپ سے 4 غلطیاں بتائی ہیں، اگر آپ ان غلطیوں پر عمل کریں گی اور ان غلطیوں کو دہرائیں گی نہیں تو دیکھیے گا آپ کے رشتے کتنے مضبوط ہو جائیں گے۔ آپ نے ان غلطیوں کو بار بار نہیں دہرانا۔ چلیں اب میں اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کر رہی ہوں، لیکن آپ نے میری باتوں پر دھیان دینا ہے اور مجھے آپ نے کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ کون کون ان غلطیوں پر عمل نہیں کرتا اور کون کون ان غلطیوں پر کرتا تھا تو اب وہ چھوڑ رہا ہے، تاکہ مجھے پتہ چلے میری مائکے والیاں مجھ سے کتنا پیار کرتی ہیں۔ اور آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا تو بالکل مت بھولیے گا۔ چلیں، اللہ حافظ۔